مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے۔ اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سورہ رعد ختم ہو جائے گی تو ایک ساتھ سند ملے گی سورہ یوسف کی اور سورہ رعد کی انشاءاللہ۔ یہ آیت ہے سورہ رعد کی 31 سے لے کر 33 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اور اگر کوئی قرآن ہوا ہوتا کہ چلیں اس سے پہاڑ، یا ٹکڑے ہوئے اس سے زمین، یا بولے اس سے مردے، تو کیا ہوتا؟ اگر ایسا کوئی قرآن ہوتا کہ جس سے 3 باتیں ہو، ایک تو پہاڑ چلے، قرآن پہاڑ چلا دیتا، قرآن ٹکڑے کر دیتا زمین کے، قرآن پڑھا جاتا اور مردے زندہ ہو کے بات کرنے لگ جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ اللہ کا ایک سوال ہے، اور جواب اس کا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ یہ انہوں نے سوال کیے تھے، 3 آگے آ رہا ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سب کام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کیا کرے گا؟ قرآن زندہ کرے گا مردوں کو، اللہ زندہ کرے گا۔ افلم ییأس الذین، تو کیا خاطر جمع نہیں ایمان والوں کو اس پر کے، یعنی کیا اطمینان نہیں ایمان والوں کو اس بات پر کہ اگر چاہے اللہ تو راہ پر لائے سب لوگوں کو، اللہ سب کو ہدایت والا مسلمان بنا سکتا تھا، اسی نے نہیں چاہا، تو تم کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو؟ نبی نے مان لینا تھا ان کی فرمائش کو، مردے کو زندہ کر دینا تھا، پہاڑوں کو چلا دینا تھا، زمین کے ٹکڑے کر دینا تھا، تم کو نہیں معلوم ہے؟ یہ سب ہونے کے بعد بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا ولا یزال الذین کفروا، اور برابر پہنچتا رہے گا منکروں کو ان کی کرتوت پر صدمہ، قارعۃ، کیا پہنچے گا؟ صدمہ پہنچے گا، یا کیا ہوگا؟ یا اترے گا ان کے گھر کے نزدیک، تحل قریبا من دارہم حتی یأتی وعد اللہ، کے پہنچے اللہ کا وعدہ، بے شک اللہ تعالی خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ٹھٹا مذاق کر چکے ہیں کتنے رسولوں سے تجھ سے پہلے اے محمد۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو پہلے بھی میں نے ڈھیل دی منکروں کو، املیت ڈھیل دی، ثم اخذتهم، پھر ان کو پکڑ لیا۔ کیا کیا؟ پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، تو کیسا تھا میرا بدلہ؟ اللہ پوچھ رہے ہیں۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا جو لیے کھڑا ہے ہر کسی کے سر پر جو کچھ اس نے کیا ہے، اور مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے شریک، وجعلوا للہ شرکاء، فرما دیجئے سموہم، نام لو نا ان کا، سموہم، نام لو ان کا، قل سموہم، کہو ان کا نام لو، ام تنبئونہ، یا اللہ کو تم بتلاتے ہو جو وہ نہیں جانتا زمین میں، یا کرتے ہو اوپر ہی اوپر باتیں، ام بظاہر من القول،
بل زین للذین کفروا، یہ نہیں بلکہ بھلے سجھا دیتے ہیں منکروں کو ان کے فریب، مکرہم، منکروں کو کیسا لگتا ہے کافروں کو، ہم ہی صحیح ہے، یہ کون کرتا ہے، ان کی مکاری ان کو دھوکہ دیتی، وصدوا عن السبیل، اور وہ روک دیے گئے ہیں اللہ کے راستے سے، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ ہی گمراہ کرے، جسے فما لہ من ہاد، ہاد تو اس کو کوئی راہ بتانے والا نہیں ہے۔ تو کس سے مانگو بھیک ہدایت کی؟ اللہ ہی سے مانگو۔ یہ کیا ہوا تھا، کاہے کا پس منظر ہے، ان آیتوں میں کیا بتلایا گیا ہے؟ مشرکین مکہ کے سامنے اسلام کی حقانیت کے واضح دلائل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی کھلی ہوئی نشانیاں آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے، پھر حیرت انگیز معجزات سے پوری طرح روشن ہو چکی تھی، اور ان کا سردار ابو جہل یہ کہہ چکا تھا کہ بنو ہاشم سے ہمارا خاندانی مقابلہ ہے۔ ہر جگہ میں بولتا رہتا ہوں، اس سے پہلے ہی بولا، چچیرے، ساری دنیا مصیبت کا شکار کیوں ہے؟ چچیرے، یہود و نصارہ اور محمد، وہ ایک طرف یہ ایک طرف، کیوں چچیرے؟ وہ اسحاقی ہے، 1,24,000 انبیاء، اور ایک 100 سنار کی ایک لوہار کی حضرت محمد اسماعیلی ہیں، اس لیے انکار ہے کہ اسحاقی کیوں نہیں آئے، اسماعیلی کیوں بنے، سمجھے؟ پھر وہاں سے چلو تو بہت سی جماعتیں ہیں، 2 ہو گئی، تو وہاں چاچا بھتیجا، اور بہت سی جماعتیں ہیں، 2 ہو گئی، تو وہاں تمہارا خاندان ہمارا خاندان۔ اس نحوست نے امت کو برباد کر دیا۔ یہاں بھی وہی ہوا کہ ابو جہل مانتے ہوئے بھی کہتا تھا کہ بنو ہاشم، سامنے کون تھے؟ بنو ہاشم، بنو ہاشم سے ہمارا خاندانی مقابلہ ہے، ہم ان کی اس برتری کو کیسے قبول کر لیں کہ اللہ کا رسول ان میں آیا ہے؟ اس لیے وہ کچھ بھی کہیں اور کیسی ہی نشانیاں دکھلائیں نبی کے برحق ہونے کی، ہم ان پر کسی حال میں ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے وہ ہر موقع پر اس ضد کا مظاہرہ لغو قسم کے سوالات اور فرمائشوں کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ آیت مذکورہ بھی ابو جہل اس کے ساتھیوں کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ کیا آیت؟ پھر سے دیکھو کیا آیت ہے۔ اور اگر کوئی قرآن ہوا ہوتا کہ چلے اس سے پہاڑ، قرآن چلا رہا ہے کس کو؟ پہاڑ کو، یا ٹکڑے ہو جاوے اس سے زمین، یا مردے زندہ ہو کر بات کرنے لگ جائیں تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا، یہ ایمان نہ لاتے۔ ایسا کیوں بولا اللہ نے؟ بغوی میں لکھا ہے، تفسیر بغوی میں، مشرکین مکہ جن میں ابو جہل ابن ہشام، عبداللہ ابن امیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، ایک روز بیت اللہ کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھے؟ کعبۃ اللہ کے پیچھے بیٹھ گئے، اور عبداللہ ابن امیہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم اور ہم سب آپ کو تسلیم کر لیں، رسول آپ کی پیروی کریں، تو ہمارے چند مطالبات ہیں، اپنے قرآن کے ذریعے ان کو پورا کر دیجئے، ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ تمہارا قرآن، اس سے پورے کرو ہمارے مطالبات۔ مطالبات میں ایک کیا تھا؟ سنو، ابھی اب آیت سمجھ میں آئے گی جو میں بار بار پڑھ رہا تھا۔ ایک تھا کہ شہر مکہ کی زمین بڑی تنگ ہے، شہر مکہ کی زمین چاروں طرف پہاڑ، ابھی تو بہت پھوڑ دیے انہوں نے اور بلڈنگیں بنائی، تو اس زمانے میں بس ایسا بیچ میں نیچے کعبہ ہے، بہت تنگ ہے، سب طرف پہاڑوں سے گھری، ایک طولانی زمین ہے جس میں نہ کاشت اور زراعت کی گنجائش ہے، کھیتی نہیں ہو سکتی، نہ باغات، اور دوسری ضروریات کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ معجزے کے ذریعے ان پہاڑوں کو دور ہٹا دیجئے تاکہ مکہ کی زمین فراخ ہو جائے۔ آخر آپ ہی کے کہنے کے مطابق، آپ کہتے ہیں نا داؤد کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے گئے تھے، آپ ہی نے کہا نا داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے گئے تھے، وَسَخَّرْنَا لَهُ الْجِبَالَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہے نا؟ جب وہ تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی ساتھ ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ آپ اپنے قول کے مطابق اللہ کے نزدیک داؤد سے کمتر تو نہیں ہے۔ پھر دیکھو اپنے مطلب کی سب کو یاد رہتی، ہدایت نہیں مل رہی ہے لیکن اٹکانے کی باتیں ان کو برابر یاد ہے، داؤد وغیرہ، جہاں پہاڑ تسبیح سب جوڑ جاڑ کے حضور کو اٹکانے کی کوشش۔ ایک مطالبہ تو یہ کہ مکہ کی زمین کو کیا کر دو، پہاڑ ہٹا دو سب،
جس کو قرآن نے کہا اگر قرآن ایسا ہوتا کہ زمین کے ٹکڑے کر دیتا، جو آج بلڈوزر کر رہے ہیں، جو آج پوکلین کر رہا ہے۔ دوسرا مطالبہ کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ کے قول کے مطابق، ہر جگہ آپ کا قول، آپ کا قول، آپ ہی نے بتایا، قرآن میں ہے نا، کیا ہوا کہ اللہ نے ہوا کو مسخر کر کے زمین کے بڑے بڑے فاصلوں کو مختصر کر دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے۔ ارے ہوائی جہاز دیا تھا نا، لاکھوں کرسی والا، ہوا اٹھا کے لے چلتی تھی، کسی ایندھن کی ضرورت نہیں۔ تو بڑے بڑے فاصلوں کو اللہ مختصر کر دیتے، آپ بھی ہمارے لیے ایسا ہی کر دیں کہ ہمیں شام اور یمن 2 سفر کرنے پڑتے ہیں۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی کا سفر کدھر؟ ملک شام کی طرف، اور سردیوں کا سفر کدھر؟ یہ یمن کی طرف، اور وہ تجارت پر ان کی ساری معیشت تھی، تو 2 سفر کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارا سفر آسان کرنے کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں، یہ قرآن کے ذریعے آپ کیا کر دو کہ مسافتیں مختصر کر دو۔ دوسرا مطالبہ۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، آپ ان سے کچھ کم تو نہیں ہیں، 7ویں پارے میں نا مردوں کو زندہ کرتے آپ کچھ کم تو نہیں، آپ بھی ہمارے لیے، آپ کم تو نہیں، ماننے کے لیے کم ہے، اتنا مان رہے ہیں کہ آپ کم تو نہیں، اٹکانے کے لیے، لیکن ماننے کے لیے نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں پڑھتے۔ جیسے کچھ لوگ پڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں آئے دن واٹس ایپ پر، ارے تم لوگ گائے کا گوشت مت کھاؤ اس لیے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، جیسے قرآن کے حافظ یہ ہو گئے ہم ایڑے، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ گائے کا گوشت بیماری والا گوشت ہے اس لیے مت کھاؤ۔ ارے تو قرآن میں یہ تو نہیں لکھا ہے، چلو ایک سائیڈ میں کہا تو بھی تم ثابت کر دو گے اس کو، لیکن قرآن، پورا قرآن یہ بیان کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کیوں نہیں مانتے؟ پہلے قرآن کا پیغام سن کے توحید تو قبول کر لو، لیکن مطلب کی سب کو یاد ہوتی، سمجھ میں آیا؟ تو 3 مطالبات ہوئے، یاد ہے 3 مطالبات۔ پہلا مطالبہ کیا؟ مکہ کی زمین کو کیا کر دو؟ پہاڑ ہٹا کے چوڑی کر دو، باغات، کھیتیاں سب کریں گے۔ دوسرا کیا؟ قرآن کے ذریعے کیا کرو؟ ہاں، مسافت یہ ملک شام اور ہمارے یمن کی کم کر دو۔ تیسرا کیا بولا انہوں نے؟ مردے کو زندہ کر دو، ان کا مردہ کون ہے دیکھو، تو یہ کہہ رہے ہیں کچھ کم تو آپ بھی ہمارے لیے ہمارے دادا قصی کو زندہ کر دیجئے۔ قصی ان کا دادا تھا، کون تھا؟ قاف صاد یا، قصی ان کا دادا تھا، وہ دادا جان کو زندہ کر دو تاکہ ہم ان سے یہ دریافت کر سکیں کہ آپ کا دین سچا ہے، محمد کا دین سچا ہے کہ نہیں۔ تو یہ مردہ اٹھے گا، بولے گا سچا ہے یا بولے گا سچا نہیں ہے، اور پھر گڑپ واپس چلے جائے گا۔ نہیں ماننے والوں کو کتنے بہانے، نہیں ماننے والوں کو کتنے بہانے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا، آیت یہ نازل کی، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑ چلتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین کے ٹکڑے کر دیے جاتے، او کلم بہ الموتى، یا اس سے مردوں کو بلوایا جاتا، تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کو معلوم ہے اس سے بڑے معجزے، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے انہوں نے، وہ بڑا ہے اس سے، لیکن پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ تمام معاملات تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو قرآن کیا کرتے ہو؟ اللہ ہے نا سب کچھ کرنے والا، قرآن کیا کر سکتا ہے؟ نازل کیا تو نازل ہوا، اللہ اٹھا لے گا تو اڑ جائے گا، لیکن اللہ تو ہے مختار کل، تو پھر اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ارے سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ تو یہ بتانا ہے کہ بطور معجزے کہ اگر یہ کام ہم کرا بھی دیتے تو مسلمانوں میں بے چینی تھی، یار کتنی اچھا، کیا چانس آیا ہے۔ کیا بول رہے ہیں مسلمان آپس میں؟ کیا چانس آیا ہے، 3 مطالبات پورے کرنا کیا مشکل ہے۔ حضور نے یہ 3 مطالبات اللہ کے حکم سے پورے کر دینا، کتنا اچھا ہوگا، سب مسلمان بن جائیں گے، کتنا اچھا ہوگا، سب مسلمان۔ ہمارے یہاں بھی چلتا ہے ایسا، ہے نا، تو کتنا اچھا ہوگا کہ سب مسلمان بن جائیں گے۔ تو اللہ یاد دلا رہے ہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان کی تو عادت ہی ہے، کیا ہے؟ ٹیڑھا بھیجا ہے ان کا۔ اس لیے کہ کہیں زیادہ عظیم معجزے یہ دیکھ چکے، لیلۃ المعراج میں مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، اور بہت مختصر وقت میں واپس تسخیر ہوا اور تخت سلیمانی کے اعجاز سے کتنا عظیم ہے۔
صبح جب آئے ہیں معراج میں جا کر رات کو گئے اور صبح کو آ گئے، تو کس نے ایمان لایا؟ انہوں نے مذاق بنایا، ایسا ہو سکتا ہے کہ لیکن ابو بکر صدیق نے فوراً تصدیق، اس سے کم وقت میں بھی مان لوں گا کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہ معراج کا سفر ان کے سامنے، اس کا انکار کیا انہوں نے، تو یہ اس کا اقرار کائے کو کرتے اگر 3 کام قرآن سے ہم کرا لیتے تھے؟ مگر یہ ظالم سب کے سب دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے، تو اب ان مطالبات پر ان کی نیت معلوم ہے، محض دفع الوقتی ہے، کچھ ماننا اور کرنا نہیں۔ مشرکین کے ان مطالبات کا مقصد چونکہ یہی تھا کہ ہمارے مطالبات پورے نہ کیے جائیں گے، یہی چاہتے تھے وہ، تو ہم کہیں گے کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہی ان کاموں پر قدرت نہیں رکھتا۔ سمجھ میں آیا؟ محمد کا اللہ یا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کے یہاں سنی نہیں جاتی، ان کا وزن نہیں ہے، کیا کلمہ پڑھنے کا ان کا؟ سمجھ میں آیا؟ اور مقبول نہیں، جس سے سمجھا جاتا ہو اللہ کے رسول نے۔ اس لیے اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ نے فوراً، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ کے لیے ہے معاملہ پورا کے پورا۔ پہاڑوں کو بنانا اللہ کا کام، ٹکڑے کرنا اللہ کا کام، اسی طریقے پر مردوں کو مارنا اللہ کا کام، دوبارہ زندہ کرنا اللہ کا کام۔ اور کیا مطالبہ تھا ان کا؟ ہوا، مسافتیں طے ہو جائے، یہ سب اللہ کا کام۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کیونکہ مطالبہ کرنے والوں کی ہٹ دھرمی اور بد نیتی ان کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ سب مطالبے پورے کر دیے جائیں گے جب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے۔ اب وہ جو مسلمان تھے نا ذرا مایوس ہو رہے تھے، تو اس پر اللہ نے کہا آگے کی آیت میں، افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا۔ امام بغوی نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام نے جب مشرکین مکہ کے مطالبات سنے تو یہ تمنا کرنے لگے بطور معجزہ کہ یہ مطالبات پورے کر دیے جائیں تو بہتر ہے، سارے مکہ والے مسلمان ہو جائیں گے، اسلام کو بڑی قوت حاصل ہوگی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کے معنی ہے کیا اہل ایمان ان مشرکین کی حیلہ جوئی اور معاندانہ بحثوں کو دیکھنے جاننے کے باوجود اب تک ان کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہوئے؟ افلم ییأس، کیا مایوس نہیں ہوئے کہ اب یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں، خالی باتیں بناتے رہتے ہی؟ اب تک کے کتنے معجزات دیکھ لیے انہوں نے، ہو جانا چاہیے تھا مایوس ان لوگوں کو، کیا ایسی تمنا کرنے لگے؟ جبکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا، ان کو تو چھوڑو بازو کو، کہ وہ مطالبہ کریں گے اللہ پورا کریں گے پھر وہ ایمان لائیں گے، یہ بہت دور کی بات۔ ارے یہ جانتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو تمام مسلمان ہوتے، اللہ اگر چاہتا تو ان کے بہت سو کے مسلمان نہ ہونے میں اللہ کی مرضی ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے تو اور سمجھو۔ اللہ نے کس کو پیدا کیا جنت سے؟ آدم کو۔ آدم کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نبی کیا ہوتا ہے؟ مسلمان۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ موحد ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے انسان اولاد آدم پیدا ہوئے وہ سب کیا تھے؟ مسلمان کی اولاد۔ کس کی اولاد؟ اور تقریباً 1000 سال تک اللہ نے دنیا کو کفر اور شرک سے پاک رکھا، تمام مسلمان تھے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کے بعد بت پرستیاں شروع ہوئی، اس کے بعد شرک شروع ہوا۔ بات سمجھے؟ تو جو اللہ 1000 برس تک کے مسلمان رکھ سکتا تھا پورے دنیا کے انسانوں کو، تو وہ اللہ اگر چاہتا تو تمہارے میرے آج تک کے زمانے تک سب مسلمان موحد ہی رہ سکتے تھے، لیکن پھر بھی بیچ میں پھاندے بازی ہوئی اور شیطان کے چیلے پیدا ہوئے، مشرک کافر ملحد پیدا ہوئے۔ یہ کس کی مرضی سے ہوا؟ تو جب اللہ نہیں چاہتا تو مسلمانوں تم کیوں چاہتے ہو؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ دیکھو پھر آیت سنو، کیا مایوس نہیں ہوئے ایمان والے اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں؟ اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ تعالی چاہتا، لہدی الناس جمیعا، تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ کیا کرتا؟ تمام انسانوں کو کیا دیتا؟ ہدایت دے دیتا۔ تم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے یہاں پر پہنچ کہ پھر
کافروں کے کافر ہونے میں، مشرکوں کے مشرک ہونے میں، اور جہنمیوں کے جہنم ہونے میں پھر ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اللہ ہی نے ان کو ایسا کیا، بول سکتا ہے۔ وہاں میرا جواب ہے وٹ حکم شاہی فرمان اللہ کے پاس ہے، مالک کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ جاؤ اللہ سے پوچھو، ہاں مانگو، بھیک مانگو۔ اس نے دنیا بنائی اسی لیے کہ کل یوں نہ کہے اللہ چند کو اٹھا کے تو نے جنت میں ڈال دیا۔ وہاں فیصلہ ہو گیا تھا۔ آدم علیہ السلام ادھر دیکھتے ہیں چند روحیں ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ معراج میں بھی ایسا ہوا، حضور نے دیکھا تو بولے دائیں طرف والے جبرائیل کون ہے؟ کہ یہ آدم کی وہ اولاد ہے قیامت تک جو سب جنت میں جائیں گے، ایمان والے، اور ادھر والے کہ یہ کافر ہیں، مشرک ہے، یہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے دیکھ کے روتے ہیں۔ تو فیصلے تو وہاں ہو گئے تھے نا، فیصلے وہاں ہو گئے تھے۔ پھر دنیا کیوں بنائی اللہ نے؟ ایک چانس دینے کے لیے۔ کل اللہ کو کوئی یوں نہ کہے کافر مشرک کہ اللہ ظالم ہے، اس نے ایک چانس تو دیکھ کر ہم کو دیکھنا تھا۔ کیسے فیصلہ کر دیا کہ ہم کافر مشرک مریں گے، جہنمی بن کر جائیں گے؟ اگر ہم کو موقع ملتا دنیا کے اندر، وہی زندگی جو مسلمانوں کو ملی، وہی نبی جو ان کے پاس آئے، اگر ہمارے پاس آتے تو ہم بھی کلمہ پڑھتے اور ہم بھی توحید والے بن کر جنت میں جاتے، لیکن ہم کو چانس نہیں دیا گیا۔ اے بچہ سو رہا ہے، اٹھاؤ اس سے، اٹھو بیٹا، ہاتھ چھوڑو، سیدھا بیٹھو، بڑھو مت بنو، بڑھو۔ جی میری تقریر سمجھ میں آئی آپ کے؟ یہ اشکال آنے والا ہے ذہن میں، ضرور آئے گا، اس لیے دفع دخل مقدر کر رہا ہوں کہ بھئی اللہ ہی نے چاہا، اللہ چاہتا تو سب کو لہد الناس جمیعا، تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا نا، تو اللہ نے نہیں چاہا نا، تو قصور ان کا کیا ہے پھر جو مشرک رہے، کافر رہے؟ یہ سب فیصلے کا اختیار ہونے کے باوجود آدم و حوا کو دنیا میں لانے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ انصاف کو قائم کرے۔ موقع دے دیا ہے، ابھی بھی اگر اپنی عقل کو، اللہ کی استعداد کو استعمال کر کے تم جیسے آگ سے بچتے ہو، کھڈے سے بچتے ہو، سانپ سے بچتے ہو، بچھو سے بچتے ہو، دشمنوں سے بچتے ہو، چاقو سے بچتے ہو، موت سے بچتے ہو، بیماری سے بچتے ہو، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام جہنم ہے اور قبر کا عذاب ہے، اس ہمیشہ کے عذاب سے بچنے کی بھی کوئی تدبیر کر لو۔ یہ موقع ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ، اور وہی استعدادیں جو دنیا کے نفع حاصل کرنے اور دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہو، حالانکہ یہ عارضی ہے، دائمی عذاب سے بچنے کے لیے اور دائمی کامیابی کے لیے اپنے مالک کو پہچانو اور مسلمان بنو۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ نے حجت پوری کر دی ہے۔ ایک چانس دے کر اللہ نے کیا کر دیا؟ اب وہ اللہ ہے، وہ نہ بھی دیتا یہ چانس تو بھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس تقریر کو یاد رکھنا، بہت سے اشکالات آتے رہیں گے زندگی میں، وہاں یہی تقریر چلے گی۔ وٹ حکم شاہی فرمان، مالک کا کوئی مالک نہیں، پھر بھی ایک چانس دیا کہ نہیں دیا؟ آدم حوا کو اتار دیا نیچے، جاؤ دنیا میں۔ اب یہ شیطان والے بن گئے، ہم رحمان والے بن گئے۔ خصوصاً تمہارے موجودہ بھارت میں یہ اشکالات بہت آئیں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے، تیرا کیا قصور ہے، کان کی کیوں بچا رہا ہے اپنے آپ کو؟ کھانا میرا پھٹکا، کیوں بچا رہا ہے اپنے آپ؟ نہیں ایسا کیسا کھا لیں گے؟ تو یہی استعداد اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اللہ کے پھٹکے سے بچو۔ کس سے بچو؟ اور راستہ ہے اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قاریعۃ کے معنی مصیبت، آفت کے ہیں، اور آیت کے معنی یہ مشرکین کے مطالبات تو اس لیے منظور نہیں کیے گئے کہ ان کی بدنیتی ہٹ دھرمی معلوم تھی کہ پورے کرنے پر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ تو اللہ کے نزدیک اسی کے مستحق ہے کہ ان پر دنیا میں بھی آفتیں آئیں اور مصیبتیں آئیں، اور آئی مصیبتیں آئی، غزوہ بدر میں آئی اور دوسرے غزوات میں آئی، قحط بھی آیا، بہت کچھ ہوا، سمجھ میں آیا؟ او تحل قریبا من دارہم، یا مصیبتیں قریب میں اترے تو قریب والوں پر بھی مصیبتیں آئی، مکہ کے اطراف والوں پر، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ اللہ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے، وہ وعدہ فتح مکہ کا وعدہ ہے۔
وہاں تو ختم ہی ہوگا نا، جڑیں کٹ گئی، غیر مسلم نکال دیے گئے. او تحل قریبا من دارہم. آج ہمارے ملک میں، ہمارے قرب و جوار میں روز روز کسی جماعت، کسی بستی پر مختلف قسم کی آفتیں آتی رہتی ہے. کہیں سیلاب کی تباہ کاریاں، کہیں ہوا کے طوفان، کہیں زلزلہ، اور ہم اس سے عبرت نہیں پکڑتے. یہ بہت ہی زیادہ محرومی کی بات ہے. ہم کو مصیبت ہم کو نصیحت پکڑنا چاہیے. حتیٰ یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. فتح مکہ مراد ہے، اللہ کا وعدہ آ جائے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے تو کہہ رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، کہ اور مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے رسولوں کا، تو میں نے مہلت دی. اللہ کیا کرتے ہیں؟ مہلت دے دیتے ہیں، پھر پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ. جیسے کوئی کیا کرتا ہے؟ پتنگ اڑاتا ہے، اور کسی سے پتنگ جب لڑتی ہے تو وہ چھوڑتا ہے، یہ سمجھتا ہے ارے میں نے کاٹ دیا. کاٹا نہیں ہے، ڈھیل دی ہے. جب وہ بہت دور چلی جاتی پھر جو کھینچنا شروع کرتا ہے تو اس کی کٹ جاتی ہے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تو حلیم ہے نا، ہم میں سے کوئی حلیم نہیں. اللہ مہلت دیتے. افمن هو قائم علی کل نفس. مشرکین کی جہالت بے عقلی کو اس طرح واضح کیا کہ یہ کیسے بے وقوف ہیں، بے جان بے شعور، بتوں کو اس ذات پاک کے برابر ٹھہراتے ہیں جو ہر نفس پر نگراں اور اس کے اعمال و افعال کا محاسبہ کرنے والی ہے. پھر فرمایا اصل سبب اس کا یہ ہے کہ شیطان نے ان کی اس جہالت ہی کو ان کی نظر میں مزین کر رکھا ہے. وہ اسی کو بڑا کمال اور کامیابی سمجھتے. وہ جو ان کی مکاری ہے، سازشیں ہیں حق سے بچنے کی، وہ ان کو لگتا ہے واہ کیا اعتراض کیا میں نے، کیا آئیڈیا میرے دماغ میں آ گیا. سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے اس سے پہلے کہا تھا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ میں کہا تھا. میں بعض مرتبہ حق کے بارے میں اشکال کا پیدا ہونا بہت زیادہ ہوشیاری کی علامت سمجھا جاتا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ جو علم سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اشکالات میں نہیں پڑتے، وہ تو کہتے ہیں آمنا بھی، ہم قرآن میں جو کچھ ہے اس پر ایمان لے آئے. سمجھ میں آیا؟ اور یہ جو آئیڈیالوجی، تو پھر وہ داؤد کے بارے میں تم نے کہا، اور سلیمان کے بارے میں تم نے کہا، سمجھ میں آیا؟ یہ سب جب تم نے کہا تو پھر تم بھی تو بہت بڑے ہو، تو پھر تم قرآن کے ذریعے یہ کر کے تو پھر ایسا کیا بات کیا، واہ مان گئے استاد. سامنے والے اس کو چڑھا رہے اور وہ سمجھ رہا ہوں میں بہت ہوشیار ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ کیوں ہے افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت. یہ ان کی سازشوں کے دھوکے میں ہے کہ ہم بہت ہوشیار ہیں. آگے کی آیت ہے 34 35 سے لے کر 37 تک. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لهم من اللہ من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقبى الذین اتقوا وعقبى الكافرین النار. والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضه قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. ان کو مار پڑتی ہے دنیا کی. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کو مار پڑتی ہے دنیا زندگی میں، اور آخرت کی مار تو بہت ہی سخت ہے. اشق، ہاں زیادہ سخت ہے، اور کوئی نہیں ان کو اللہ سے بچانے والا. واق بچانے والا، وقع یقی سے. حال جنت کا جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، میوہ اس کا ہمیشہ اور سایہ بھی. تلک عقبہ، یہ بدلہ ہے ان کا جو ڈرتے ہیں، اور بدلہ منکروں کا آگ ہے. وعقبى الکافرین النار. اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل ہوا تجھ پر. یفرحون بما انزل الیک. اور بعض فرقے نہیں مانتے اس کی بعض باتیں، یعنی قرآن کی بعض باتیں. آپ فرما دیجئے مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. اسی کی طرف بلاتا ہوں، اسی کی طرف ہے میرا ٹھکانہ. مآب،
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح اتارا ہم نے یہ کلام حکم عربی زبان میں، حکمن عربیہ. اور اگر تو چلے ان کی خواہش کے موافق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چلے ان کے خواہش کے موافق، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو آپ کو پہنچ چکا ہے، کوئی نہیں آپ کا اللہ سے حمایتی اور نہ بچانے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے قرآن پہ چلیے، اگر آپ ان کی طرف مائل ہوئے تو پھر آپ کو بھی بچانے والا کوئی نہیں رہے. سمجھ میں آیا؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں بھی عذاب ہے غیر مسلموں اور کافروں کو، دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے، اور کوئی اللہ کی عذاب سے بچانے والا نہیں ہے. پھر بشارت دی کہ دیکھو جو جنتیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، متقیوں سے جنت ملے گی، وہ کیسی ہے؟ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، میوہ اس کا ہمیشہ رہنے والا ہے. دنیا کے میوے ہمیشہ رہنے والے نہیں، موسم کے اعتبار سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور بعض پھل دیتے ہیں، بعض درخت جو ہے وہ پھل دینا بھی بند کر دیتے ہیں. وظلھا، سایہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے. یہاں پتجھڑ آتا ہے اور سایہ چلا جاتا ہے، لیکن وہاں درختوں کے سائے ہمیشہ رہنے والے ہیں. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے، بدلہ ہے ان کا جو ڈرتے ہیں اللہ سے. اور کافروں کا بدلہ کیا ہے؟ آگ. اور وہ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ خوش ہوتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں وہ؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں یہ قرآن کا ذکر ہے. یاتی من بعدی اسمہ احمد. سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کر مان لیتے ہیں. کچھ لوگ اس میں سے ایمان لائے تھے، ان لوگوں میں سے، یہودیوں میں سے، اور ایمان لے آتے ہیں. جیسے یہود میں عبداللہ ابن سلام ان کے ساتھی، اور نصارہ میں نجاشی بادشاہ ایتھوپیا کا اور ان کے فرستادہ جن کا ذکر آیا ہے. اور انہی کے گروہ میں بعض ایسے ہیں جو کتاب کے بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں. مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں اور اسی کی طرف دعوت دوں، اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اتارا ہم نے یہ جو قرآن ہے، اس کو حکم عربی بنا کر اتارا ہے. اور پھر یہ ڈرا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں. جیسے بعض مسلمان کہتے ہیں یار مان لینا تھا، اتنی سی بات ماننے میں کیا جاتا، سب مسلمان بن جاتے. تو کہیں نبی کا دل بھی اس طرف نہ آ جائے، اس لیے کہ نبی کی چاہت ایسی تھی کہ ضرور ایمان لائیں، چاہے جان دے دینا پڑے تو جان دے دیں. تو اللہ نے ڈانٹ دیا. اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ اتباع کریں گے ان کی خواہشوں کا، آپ کے پاس علم قرآن کا آ گیا اس کے بعد، ما لک من اللہ من ولی، تو آپ کا کوئی بھی حمایتی نہ ہوگا، ولا واقن، اور کوئی بچانے والا آپ کو نہ ہوگا. اس لیے اپنا کام کیجئے. آپ کو کلمہ پڑھانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے. کائی کی ذمہ داری دی گئی ہے آپ کو دعوت دینے کی ذمہ داری دی گئی ہے. انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. وہ ایک عام کافر مشرک کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، اور نبی کے چچا اور نبی کے بیٹے اور نبی کی بیوی اور نبی کے باپ کو ہدایت نہ دینا چاہے تو نہیں دے گا. اس کی اپنی پراپرٹی ہے. سمجھ میں آیا؟ جی.